حاضرین محترم، اس ماہ مقدس کو حضرت سید میر محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم گفتگو شان اولیاء کے حوالے سے اور آپ کی سیرت اور شان کے حوالے سے کریں۔ سب سے پہلے تو ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے۔ یہ مشہور و معروف آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یقبضهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ تعالی قالوا تخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هم قوم تحابوا بروح اللہ لا غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها انا وجوہہم لنور واللہ فواللہ انا وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس وقالها هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے میرے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ یہی شان اولیاء والی آیت اللہ کے نبی نے پھر پڑھ کر صحابہ کو سنا۔ سبحان اللہ۔ پہلے شان بیان فرمایا، ان من عباد اللہ اناسا، اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں سبحان اللہ، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، سبحان اللہ، نہ تو وہ اللہ کے نبی ہیں نہ شہید ہیں، یقبضهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ تعالی، سبحان اللہ، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں انہیں جو بلند و بالا مرتبہ ملے گا، اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر یقبضهم الانبیاء والشہداء، نبیوں کو بھی رشک آئے گا اور شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ اللہ کی طرف سے بے مقامہم من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقام اور مرتبہ میں نصیب ہوگا خوش نصیبوں کو، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کرتے دکھائی دیں گے اور شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ سبحان اللہ۔ قالوا، صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا، آپ ہمیں بتائیے مان ہم وہ کون ہیں؟ قالا، آپ نے ارشاد فرمایا، قوم تحابوا بروح اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں، ایسی جماعت ہے، ایسی قوم ہے، ایسا گروہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں دوسرے سے۔ ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کا ذریعہ واسطہ تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کسی سے بھی اگر تعلق ہے تو صرف رب کی وجہ سے۔ الا غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها، نہ تو رشتہ داری کا کوئی رشتہ تعلق ہے
نہ مال دولت لین دین کا معاملہ، صرف اللہ کی. فواللہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اللہ کے نام کی قسم کھائی. نبیوں کے امام و سردار ہے، اپنی امت کو بتانا چاہتے ہیں. یقین تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ نہیں مانیں گے، آپ کو قسم کھا کے یقین دلانا پڑا. فواللہ، اللہ کی قسم، وَإِنَّ وَجُوهَهُمْ لَنُورٌ، ان کے چہرے نور علی نور ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، اور وہ نور کے منبروں پر، وہ خود بھی نور کی طرح، اور جن منبروں پر وہ بیٹھے ہوں گے قیامت والے دن، وہ بھی نور والے. لا يخافون الا خوف الناس، جس وقت لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. ولا يحزنون الا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. وقال آخر آیت، آپ پر اتنا ارشاد فرما کر پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں. ہمارے دین کی ایک ہی چاہت ہے، نبیوں کے آنے کا مقصد بھی ہے، تبلیغ کا مقصد بھی ہے، اولیاء کرام صوفیاء کرام کا مشن بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جایا جائے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف ملا دیا جائے، اللہ کے قریب لے جایا جائے، اللہ کے دین کی طرف لایا جائے. یہ اللہ والے ہو گئے، اللہ کے لیے بندے بن جائیں. اس مشن کو لے کر اللہ کا حق نبی ہے. اسی مشن کو لے کر صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی وقف کر نبی علیہ السلام کی مکی مدنی زندگی کو آپ کنگال کر دیں گے، یہی خلاصہ میں جوڑ ملے گا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی وجہ سے ملا. علماء صوفیاء کرام، ہمارا یہ علاقہ برے صغیر پاک و ہند جو آج مساجد دکھائی دیتے ہیں، مدارس دکھائی دیتے ہیں، اذانیں ہیں، تکبیریں ہیں، نمازیں ہیں، قرآن ہے، تعلیم ہے، اسلام کا نام ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے دوفیل. صوفیاء کرام کے ساتھ زمین پر آئے جنہوں نے آ کر دین اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کر دی. ان کا احسان عظیم ہے ہمارے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے تمام نیک مکرم مقبول بندوں کے مدارات پر اپنی رحمتوں کا ہمیشہ نزول فرمائے، جن کی ساری زندگی نماز اور قرآن میں گزری. اللہ کے نبی نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، اے ابو ہریرہ سن اور پلے باندھ لے بات، قرآن سیکھ اور قرآن سکھا اور پھر ساری زندگی یہی کام کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اے ابو ہریرہ، اگر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تیری ساری زندگی گزر گئی، تجھے موت آ گئی، تو پھر سن، جس طرح پوری دنیا سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اسی طرح آسمانوں سے فرشتے اترا کریں گے تیری قبر کی زیارت کی. بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، جرنیل مر گئے، کرنیل مر گئے، ان کی قبروں پہ کوئی دعا کرنے والا کھڑا دکھائی نہیں دیتا. صوفیاء کرام کی کسی مزار پہ چلے جائیں تو ہر وقت آپ کو لینوں میں لوگ کھڑے ہوں گے، فاتحہ خوانی، قرآن کی پارے پڑھتے، خیرات کرتے. اصل بادشاہ کی اقبال کا وہ شعر
بعض کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے یہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نشاط کہتا ہوں میرے اوپر نزول ہوتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم دے، کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سے وفا کر کے تو دے، وفاداری کا راستہ اختیار کر کے تو دیکھو، تم میرے نبی سے صرف وفا کرنے سیکھ لو، میں بھی تمہارا، یہ جہان بھی تمہارا، اور لوح و قلم بھی تمہارے حوالے کر دی جائے گی کہ اپنی تقدیر اپنی مرضی کے مطابق خود لکھ لو۔ یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم دے۔ تو اولیاء کرام کی پوری سیرت، پوری زندگی طہارت میں گزری، تقوی میں گزری، اور ایمان کی حالت میں گزری۔ عبداللہ نامی ایک اللہ والا وضو کرنے کے لیے بیٹھا، اچانک ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔ ایک اور ہے کہ کھا لیا، بشری تقاضے کے تحت کھا لیا، پکڑ لیا، کھا لیا۔ اور ایک قول ہے کہ تھوڑا سا چکھا تھا کہ فوراً اندر سے آواز آئی، اے عبداللہ کیا اس سیب کے معنی سے تو نے اجازت لی ہے؟ اب کپاس تاری ہو گئی، لرزہ تاری ہو گیا، کیونکہ تقویٰ اسی چیز کا نام۔ کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ تم ایک تنگ راستے پر جا رہے ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں، اس کی ٹہنیاں چھاکے راستے پر آئی ہوئی، بڑے بڑے کانٹے، اور تم نے کھلا کھلا صاف ستھرا لباس پہن رکھا، اور راستہ بھی وہی ہے گزرنے کا، تو کیسے گزرو گے؟ اس نے کہا میں اپنے کپڑوں کو اپنے جسم سے سمیٹ کر بڑی احتیاط کے ساتھ گزروں گا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے لباس سے الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی شے کا نام تقویٰ، کہ یہ دنیا کو تنگ و تاریک راستہ ہے جو کانٹوں سے بھرا ہو، قبر تک جاتا ہے یہ راستہ۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے نیک اعمال کو جس طرح کپڑوں کو بچاتے ہو، اسی طرح ایمان اور نیک اعمال کی حفاظت کرتے احتیاط کے ساتھ اس راستے سے گزر کر قبر تک پہنچے۔ فرمایا تقویٰ اسی چیز کا نام۔ اجازت لی، رونا شروع ہو، پھر خیال آیا پانی ادھر سے آ رہا ہے، ضرور کوئی باغ ہوگا اس دریا کے کنارے، اور اس کا کوئی پودا ہوگا کنارے پر جس سے یہ سیب کا پھل ٹوٹ کر گرا اور تیرتا ہوا یہاں تک، اسی طرح منہ کر کے چلنا شروع ہو۔ آخر کار وہ باغ مل گیا، باغ کے مالک کا پوچھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ عبداللہ کے پاس، اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کے پاس، جس طرح یہ صاحب ایمان ہے وہ بھی صاحب ایمان ہے، جس طرح ان کے سینہ تقوی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح ان کا سینہ بھی تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ اور ولایت کی یہی دو ستون ہے، یہی دو پلر ہیں، ایمان اور تقوی، جس پر تصوف اور طریقت اور معرفت اور حقیقت کی ولایت کی پوری بلند و بالا عمارت کھڑی ہے۔ جس کے سینے میں ایمان نہیں، یا ایمان ہے تقوی نہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، نیکی کا کام نہیں کرتا۔ ایسا شخص اگر ہوا میں اڑتا ہوتی دکھائی دے
تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہوگا، ضرور ہوگا کچھ نہ کچھ۔ بڑے بڑے جادوگر اڑتے ہوئے نظر آئے، اسے استدراج کہا جاتا۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی بد عقیدہ، کوئی بد اعمال والا عجیب و غریب کرتب دکھانے شروع کر دے، اسے استدراج کہا جاتا۔ سچا امتی صاحب ایمان صاحب تقوی سے اگر کوئی اس طرح کا عمل صادر ہو جائے، اسے کرامت کہا جاتا، اور اس اللہ والے کو اللہ کا ولی کہا جاتا۔ یہ سیب آپ کے بعد کا ٹوٹا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے اسے تھوڑا سا کھا لیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک نظر دوڑائی، نور ولایت سے دیکھ لیا کہ سیب، تھوڑے سے سیب کی معافی کے لیے اتنے دور سے جو چل کر آیا ہے، یہ بھی ہیرا ہے، عام نہیں۔ فرمایا نوجوان اس کے لیے شرطیں ہیں ہماری، مجھے قبول ہے، اتنے سال میرے باغ کی رکھوالی بھی کرو، پودوں کی کو پانی بھی دو، چوکیدارہ کرو، مجھے قبول ہے۔ جس باغ کا سیب کھایا تھا اسی باغ کے چوکیدار بنا دیے۔ جب مدت پوری ہوئی پھر آئے، آج مدت پوری ہو گئی، فرمایا شرط ایک اور بھی، میری بیٹی سے نکاح کرنا، ہاں کرنے سے پہلے سن، میری بیٹی زیادہ خوبصورت بھی نہیں، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، ہاتھوں سے لنجی بھی ہے، پاؤں سے لنگڑی بھی ہے، کیا قبول ہے تجھے؟ پوری زندگی اس کے ساتھ نبھا پاؤ گے؟ مجھے قبول ہے۔ یہ تو آپ نے دنیاوی تکلیف کا بتایا، میں تو اخروی تکلیف سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ تو دنیا آج نہیں، کل نہیں، پرسوں میری موت آئے گی تو یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ میں تو آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے۔ نکاح پڑھ دیا، گواہوں کی موجودگی میں بتا دیا گیا یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا مکان، یہ تیرا کمرہ ہے، جاؤ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اللہ والا مکان کے اندر داخل ہوا، الٹے پاؤں دوڑ کر باہر آ گیا۔ لگتا ہے آپ نے مجھے کسی اور مکان میں بھیج دیا ہے، یہاں تو حسینہ جمیلہ کشیدہ بیٹھے جس کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے اے نوجوان تیرا یہی گھر ہے، یہی تیری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ آ میں تجھے بتاؤں میں نے کیوں کہا کہ یہ خوبصورت نہیں، خدا کی قسم جب سے اس نے ہوش سنبھالا کسی غیر مرد نے نگاہ اس کے چہرے پر نہیں ڈالی۔ میں نے اس لیے کہا یہ آنکھوں سے اندھی ہے، جب سے ہوش سنبھالا اس نے اپنی آنکھ سے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ غیر مرد کی آواز کانوں تک نہیں پڑی، میں نے کہا کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی، اس لیے کہا کیونکہ اس کی آواز گھر سے باہر کبھی کسی کان تک نہیں پہنچی۔ پاؤں سے معلوم میں نے اس لیے کہا جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا گھر کی چار دیواری سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا۔ اس قدر صاحب ایمان صاحب تقوی شوہر ہو، اس قدر زاہدہ عابدہ ساجدہ نیک خاتون سے بیوی کے طور پر
غوث العالم کا والد کا نام بھی عبداللہ، میرے پیارے نبی نے فرمایا جس کے گھر تم پیدا ہوئے وہ بھی تمہارا باپ، جو تمہیں اپنی بیٹی دے دے وہ بھی تمہارا باپ۔ عبداللہ نام ہے ابا جان کا، دوسرے باپ کا نام بھی عبداللہ، عبداللہ سومری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بیٹا آپ نے دیا جسے دنیا غوث العالم کے نام سے یاد کرتی ہے، عبدالقادر نام رکھا گیا، ابو محمد کنیت بن گئی، اما جان کا نام فاطمہ، باپ اور ماں دونوں کا شجر نسب مولا علی سے جا کر ملتا ہے۔ باپ کا شجر نسب امام حسن سے جا کر ملتا ہے، اما جان کا شجر نسب امام حسین سے جا کر ملتا ہے۔ حسنین کریمین دونوں لاڈلے بیٹے ہیں مولا علی المرتضی۔ ایران کا صوبہ قبرستان کا علاقہ گیلان، وہاں سے گیلانی مشہور ہوئے۔ عربی میں گاف نہیں آتا، گاف کو جیم سے بدل دیا جاتا ہے جسے گیلانی مشہور ہو۔ ماہ رمضان آیا، اب عید کا چاند دیکھنا تھا، مطلع ابر آلود ہے، لوگ آئے آپ کے گھر، جانتے تھے کہ یہ گھر ولایت والا ہے۔ پورا گھرانہ تصوف سے بڑا۔ یہاں قدر ہے کہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی تعلیم ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ تصوف نام ہے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے اور شریعت کے مطابق چلنے کا۔ الطریقۃ والمعرفۃ کلاہما وزیران للشریعت۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ طریقت اور معرفت دونوں وزیر ہیں شریعت کی۔ شریعت پہلے ہے، طریقت اور معرفت بعد میں۔ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جو طریقت کی راہ اختیار کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ طریقت اور معرفت سے پہلے شریعت ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تصوف کا مقصد یہی کہ اللہ کے بندوں کو شریعت کے دائرے میں لے کر چلنا اور رب کی ذات تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا گھرانہ تصوف پر۔ بارش نہیں ہو رہی، لوگ آپ کے پھوپھی کے پاس، سادات کا گھرانہ، ان کا نام ہے سیدہ عائشہ، پھوپھی کا نام عائشہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی پھوپھی جان کا نام، اما جان کا نام فاطمہ، ابو کا نام۔ یہ چیزیں بنیادی ہیں جو میں نے ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے۔ باپ مشہور ہو گئے ابو صالح سے، کنیت ابو صالح ہے، آپ اسی سے مشہور ہو، لوگوں نے نام بھلا دیا۔ اما جان ام الخیر کی کنیت سے مشہور ہو گئی، اصلی نام لوگوں نے بھلا دیا۔ ام الخیر کنیت ہے سیدہ فاطمہ کی، جو اما جان ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرکزہ۔ لوگ آئے، پوچھا تو آپ کی اما جان نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے آج بھی دودھ نہیں پیا۔ سارا علاقہ جانتا تھا کہ سادات کے ایک بچہ ایسا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ ہو تو بچہ سارا دن روزے میں رہتا ہے، ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اسے کہتے ہیں مادر ذات ولی۔ سبحان اللہ، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر۔ اللہ اکبر۔
مولانا اشرف علی خان تھانوی آپ اپنی کہانی بیان کرتے، کہتے میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے، پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے، زندہ نہیں رہتے۔ تو ایک صوفی بزرگ تھے حافظ غلام مرتضی، ان کے پاس میری ماں کو لے جایا گیا، نانی اماں لے گئی۔ انہوں نے کہا بچے اس لیے زندہ نہیں رہتے کیونکہ عمر اور علی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی کہ تم نا عمر سے منسوب کر دے، آج کے بعد علی المرتضی کے نام کی نسبت ڈال دو، بچ جائیں۔ اور آگے ایک خبر دی، اس نے کہا گھبرانا نہیں، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، ایک نہیں دو بیٹے دے گا، ایک دیندار ہوگا دین کی طرف آ جائے گا، ایک دنیا داری کی طرف چلا جائے گا، ایک کا نام اشرف علی رکھنا خان اور ایک کا نام اکبر علی خان رکھنا۔ اگر میں کو بہت بات نے ایسی بات کہہ دی تو فتویٰ لگ جائے گا کہ وہ کیسے پتا بھی بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو یہ کیسے جانتے ہیں، یہ تو اللہ کی علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ مولانا اشرف علی خان تھانوی نشر الدین کے اندر لکھتے ہیں کہ حافظ غلام مرتضی نے، میں ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا تو انہوں نے بتا دیا، خبر دے دی کہ بھائی مبارک کو تو یہ اللہ بیٹے دے گا، دو بیٹے دے گا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے وہ بھی جانتے ہیں، ایک دین کی طرف آئے گا، دنیا داری کی طرف آئے گا۔ نام بھی رکھ دی، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، ایک کا نام اکبر علی خان رکھنا۔ تو ماں نے کہہ دیا، نانی جان نے، کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ خان جو لگا دیا، فرمایا پٹھان ہوں یا نہ ہو، ہم نے خان لگا دیا تو خان ہی رکھنا ساتھ۔ انہی کے ایک اور عالم ہیں، وہ حافظ غلام مرتضی کا ذکر اپنی کتابوں میں، اہل حدیثوں دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حافظ غلام مرتضی جنہوں نے اتنی بڑی خبر دی وہ کس مقام پر تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ قلندر کے مقام پر پائے۔ قلندر کی تعریف لکھی انہوں نے، قلندر حق سے گوید دیدہ گوید، قلندر جو کہتا ہے وہ لوح محفوظ کو پڑھ کر کہتا، قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید، قلندر جو کہتا ہے اسے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا۔ سبحان اللہ۔ ابتدائی تعلیم ماں کی آغوش، اور پھر اپنے علاقے کی مسجد مدرسہ، آخری بات جب ماں سے اجازت مانگی میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں، اماں مجھے اجازت دو، تو ماں نے وہاں دو جملے ارشاد فرمائے، بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری تیری آخری ملاقات، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی، یہ بنیادی چیز، قرآن و سنت کی تعلیم کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج ہر گلی محلے میں جو پیر فقیر بنے پھرتے ہیں جبے کبے پہن کے، جاہل ان پڑھ لوگ، ان سے بچیے، یہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ صحیح اللہ والا وہ ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بھی گزارے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ، یہی مسلک ہے۔ ہمیں ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے، جاہلوں نے بدنام کر دیا، اور آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جبے کبے اور جناب بھولیا دیکھتے ہیں کہ دور سے نظر آتے ہوئے کیا بات ہے، اس کے پیچھے 50-100 آدمی لگے ہوئے ہیں، آپ بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت عمر کے ثانی رحمت اللہ تعالی بہت بات کا حوالہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔
15 سال مسلسل آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک رات کے اندر پورے 30 سپارے تلاوت کر کے روزانہ ایک قرآن ختم کرنا، روزانہ، ایک بار نہیں، ایک سال نہیں، 15 سال زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، کبھی کوئی جمعہ نہیں چھوڑا۔ ایسے نہیں کہ غوثیت کے مقام پر کوئی فائد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے روحانی لوگوں کو قائم دائم رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندوں کا باؤ 300 کے قریب نوکا باں ہیں جو اس زمین کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ون نوجوان 70، نوجوان 70 کے قریب، ون بودلاؤ 40، ابدال 40 ہیں، ون اخیار 7، اخیار کی تعداد 7 ہے، ون امت 4، امت کی تعداد 4 ہے، ون غوث واحد اور غوث ایک ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جب آخری زمانہ آئے گا تو سب سے بڑھ کر مال اور سب سے بڑھ کر آبادی دمشق میں ہو۔ دمشق کا آپ نے نام لیا، سب سے زیادہ مساجد دمشق میں ہو، سب سے زیادہ نیک لوگ دمشق میں ہو، اور سب سے زیادہ ابدال بھی دمشق کے اندر۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ان الاوتاد من ابناء الکوفہ، اوتاد ابناء کوفہ میں سے ہیں۔ رفقا کا تعلق بھی کوفہ والوں سے ہے، اوتاد کا تعلق بھی کوفہ والوں سے۔ اوتاد 4 ہے جو روئے زمین کے کونوں میں، 4 کونے ہیں، وہاں فرائض سر انجام دے۔ جو ابدال 40 بتائے، فرمایا 25 حمص کے اندر، 2 بیسان کے اندر اور باقی 13 دمشق کے اندر۔ تو غوث کتنے؟ غوث واحد۔ جب حج پر گئے تو کنکر تھے، خانہ کعبہ کے سامنے آپ نے کنکروں کو ادھر پھیلایا اور سجدہ ریز ہو کے مکہ والوں نے منظر دیکھا کہ وقت کا غوث زاروں کا تاکیر و زاری کا، روتے روتے زمین تر ہو گئی۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیتہ حتی یصیب الارض بدموعہ لم یعذبہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ۔ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے جس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، زمین تر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ غوث العظم کے آنسوں سے زمین کنکر تر ہو گئے، روتے ہوئے فرمایا یا اللہ مجھے معاف فرما، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا جس طرح حق ادا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے مسلسل 15 سال ایک ایک رات کے اندر پورا قرآن تلاوت کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے مسلسل 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کرنا تو پھر ایک کام کرنا، قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ماں نے کہا بیٹا
ماں کی گود پہلا مدرسہ ہو. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کی. جب یہ بات میں پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں میرے اندر کو بڑی خوشی ہوئی. ایک دن گھر آئے تو بڑے خوش دکھائی. ماں نے پوچھا معین الدین آج اتنے خوش کیوں ہو؟ اما آج 70,000 افراد نے بیک وقت میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر بیعت کی. یہودیوں عیسائیوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. راہزنوں نے توبہ کی بیعت کی. چوروں نے توبہ کی بیعت کی. شرابیوں نے توبہ کی بیعت کی. بدکاروں نے توبہ کی بیعت کی. بہت خوش. ماں نے کہا بیٹا اس میں کمال تیرا کم ہے میرا زیادہ. بیٹا اس میں کمال تیرا اتنا نہیں ہے تو اتنا خوش ہو رہا ہے, میرا کمال زیادہ. ماں کے قدموں کو پکڑ لی. اماں بتائیے آپ کا کمال اس میں کیا ہے؟ فرمایا بیٹا میرا کمال یہ ہے کہ میں نے بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ ہی نہیں پلایا. بیٹا میں نے بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا, اور جب تک تو سو نہیں جاتا تھا میں تجھے لوری قرآن پاک کی سنایا تھا. آج ماں سے جب بچھڑنے لگے تو ماں نے کہا بیٹا تیری میری آخری ملاقات. بس ایک ہی سبق دیتی ہوں بیٹا, جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہ کرنا مگر سچ بول. ماں نے سبق دیا. ماں باپ ہی سبق دیتے ہیں اولاد. آج دروازے پر بیل ہوتی ہے, دستک ہوتی ہے تو میں اپنے بچے سے کہتا ہوں کہ دیکھ بیٹا باہر کون ہے. بچہ پوچھتا ہے پاپا آپ کا کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں بیٹا اسے کہنا کہ پاپا گھر پہ نہیں. یہ تعلیم دے رہا ہوں میں اپنی اولاد. بچہ جا کے کہتا پاپا گھر پہ نہیں ہے, وہ چلا گیا, بچہ دروازے میں کھڑے ہو کے سوچنے لگ گیا. ابو گھر میں ہیں اور خود کہہ رہے کہ اسے کہو کہ میں گھر پہ نہیں, اس کا مطلب ہے اس طرح بھی کہنا ٹھیک ہے. اب بچہ جس کے اندر تکلیف کی جبلت وہ بڑوں کو جیسے دیکھتا ویسے کرتا ہے, اب یہ بڑا ہو کر یہ تربیت پا کر وہ سچ کیسے بولے گا, سچائی کا دامن کیسے تھامے گا؟ وہ ساری زندگی کذب اور جھوٹ کی طرف آئے. آپ ماں سے بچھڑ کے گئے قافلے والوں کی طرح راستے میں ڈاک میں گھیر لی, سارا مال لوٹ لی. اسے غریب ماں باپ کا بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا. جب یہ سردار کے سامنے سے گزرے تو سردار نے مذاق کے طور پہ پوچھا بچے تو بتا تیرے باپ بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں بہت کچھ ہے. کیا ہے؟ فرمایا سونے کے اشرفیاں ہیں 40. اب وہ ہکا پکا رہ گیا سردار, قصابوں کا سردار. اس نے کہا تلاشی لو. تلاشی لی گی تو وہ اشرفیاں نہ ملی. ان کا جی کوئی اشرفی. سردار کہتا ہے بچے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو جانتا ہی نہیں کہ مذاق ہوتا کیا. ایسی تعلیم مجھے نہیں ملی, ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں کسی کا مذاق کروں. کہاں ہے؟ فرمایا میری بغل کے نیچے اندر جو بگڑی میں نے پہنی ہوئی ہے اس کے تہ کے اندر ماں نے شرفیاں رکھ کے سوئی دھاگے کے ساتھ اس کو ٹاکی رکھ کے سی دیا. جب وہ جگہ کی تلاشی لی گئی تو 40 سونے کے اشرفیاں بادشاہ کے سامنے, سردار کے سامنے. سردار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل. بیٹا اگر تم سچ نہ بولتے جھوٹ بولتے تو یہ اشرفیاں صحیح سلامت لے جا سکتے تھے, ہم سے بچ جاتی. ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا. میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا بیٹا اگر جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا, سچ. اور یہ جملہ سننا دنیا والوں نے دیکھا, ڈاکو سردار کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کب کپاہکاری ہوئی اور آنسوں سے آنسو چھلک پڑے.
زاروں کا تار روئے گا، میں کتنا بد نصیب ہوں، تو اپنی ماں سے کیا ہوا عہد نبھا رہا ہے اور میں خالق کے کائنات سے کیے ہوئے وعدے کو روزانہ توڑ دیتا ہوں، روزانہ چوری کرتا ہوں، روزانہ ڈاکہ مارتا ہوں۔ اور روتے روتے وہ آگے بڑھا، اپنے گھٹنے دے کے اور سید عبد القادر جیلانی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اس سے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا۔ اے بیٹے تو اللہ کا نیک انسان ہے، اگر آج تو مجھے نہ ملتا تو شاید میری پوری زندگی گناہوں میں گزر جاتی، لیکن آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پوری زندگی اس طرح کے برے عمل نہیں کروں گا، اب میں بھی اپنے رب کو راضی کروں۔ یہ پہلی کرامت تھی آپ کی کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی کہ دو جملے آپ نے بولے اور پتھر دل سے بھی زیادہ سخت دل والے کو آپ نے پگھلا کے رکھ دیا، اور پھر ساری زندگی عبادت میں گزری۔ دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت حماد بن مسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عشق الہی کی آگ کی تپش دینا شروع کر دی، مجاہدے کرائے، ریاضتیں کرائیں۔ یہ سب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مکمل کیمیا بن چکا۔ فرمایا بیٹا میری بارگاہ سے چلے جاؤ، اب تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخری قلعہ کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا، میں نے عہد کر لیا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میرا مرشد، میرا اللہ والا جس کے بعد میرا حصہ لکھا ہے، جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے آ کر میرے منہ میں لقمہ نہیں ڈالے گا۔ اچانک کانوں میں آواز آئی، بیٹا آنکھیں کھول۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نور علی نور چہرہ ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت ابو سعید مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ روٹی اور سالن بھی ہے، اور ایک روٹی کا لقمہ توڑ کے میرے منہ میں ڈالتے گئے، میں کھاتا گیا۔ غوث العظم کا کہنا، خدا کی قسم جو لقمہ میرے پیٹ میں جاتا تھا معرفت کا نور بڑھتا چلا جاتا، نور معرفت بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا، جو لقمہ میرے اندر جاتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی یہیں سے اپنے مضمون کو اگلے جمعے ہم تھوڑا سا بیان کر کے، اور یہ محبوب سبحانی ہے، اور اسی مہینے میں آج کل عرس ہو رہا ہے محبوب الہی کا، تو اگلے جمعہ مبارک کو تھوڑا سا ذکر محبوب سبحانی کا کر کے محبوب الہی کا ذکر، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہر جمعے لیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 25 ہو گئے ہیں میرے سامنے گھڑی پہ، تو انشاءاللہ کیونکہ 2-3 جنازے بھی ہیں، دوستوں نے جنازے میں بھی شرکت کرنی۔ بہت شکریہ۔